اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے اس موقع پر عرض کی کہ اے رب کائنات، یہ زمین میں فساد اور خون خرابہ پیدا کرے، جس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر خاکی میں روح پھونکی گئی تو تمام آسمانی مخلوق کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، جو کہ تمام مخلوق نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس جنوں کی نسل میں سے تھا اور اپنی انتہائی عبادت کی وجہ سے اللہ کا مقرب ٹھہر چکا تھا۔ اس نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے جبکہ میری تخلیق آگ سے کی گئی ہے، سو میں اس مٹی کے پتلے سے افضل ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ مگر اس نے اس وقت بھی اپنے خدا کو یہ چیلنج کرنے کی حماقت کی کہ میں اس کو یعنی انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں، جس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تخلیق کائنات سے پہلے ہر عالم اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کچھ حصہ جدا فرمایا اور پھر اس جدا شدہ حصے کے مزید 2 حصے فرمائے۔ ایک حصے میں خالص نور رکھا اور دوسرے حصے میں کثافت کی آمیزش فرمائی۔ پہلے حصے یعنی خالص نور کو ارواح مقدسہ، ملائکہ، طبقات الارض السماوات کے لیے مخصوص فرمایا۔ سب سے پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو تخلیق فرمایا گیا۔ اس کے بعد لوح قلم، عقل اور باقی کل اجسام کی روحوں کو تخلیق فرمایا گیا۔ پھر کثافت والے نور کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک میں خالص جزو نور تھا جس سے قوم جن کی تخلیق عمل میں آئی۔ چونکہ خالص جزو نور والے حصے میں نار یعنی آگ کا عنصر غالب تھا، اس لیے سرکشی اور نافرمانی جنات کی فطرت میں شامل ہے۔ سب سے پہلے قوم جن میں تارانوس نامی جن کو تخلیق کیا گیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح تارانوس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ تارانوس کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے 1,44,000 سال قبل ہوئی۔ ذات باری تعالیٰ نے انہیں شریعت اور احکامات سے نوازا۔ تارانوس نامی جن کی شادی ہوئی اور جس سے اس کی نسل بڑھتی رہی۔ ان کی اولاد کی موت نہیں ہوتی تھی اور یوں ان کی تخلیق بڑھتی گئی۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی سرکشی اور فطرت رنگ لائیں اور یہ قوم سرکشی پر اتر آئی۔ ان کی بدعمالیوں کے سبب تخلیق کے 36,000 سال بعد ان کی کثیر تعداد عذاب موت کی نظر کر دی گئی۔ اب روئے زمین پر کہیں کہیں نیک بستیاں باقی تھیں۔ جب ان کی آبادی بڑھی تو ان کی سرکشی بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ انہی نیک بستیوں میں چلیپا نامی عابد اور پرہیزگار جن کو ان کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے باحکم خدا ان کی رہنمائی کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ مگر جن کی فطرت میں سرکشی ہو وہ کبھی رائے راست پر نہیں آتے۔ چلیپا ناسمی اپنی قوم سے بہت بیزار تھے۔ قوم کی بدعمالیوں نے عذاب خداوندی کو دعوت دی اور یوں یہ سب فنا کر دیے گئے۔ اسی اجڑی ہوئی قوم میں ایک نیک اور پارسا جن بلیکا پیدا ہوئے، جو بہت عابد اور زاہد تھے۔ قوم کی بدعمالیوں پر روتے تھے۔ قدرت نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کو احکام الہی پہنچانے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ جنات کی دنیا میں بلیکا کا دور انتہائی اچھا دور کہلایا جا سکتا ہے۔ 36,000 سال تک انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ قوم پھر اپنی بدعمالیوں کی طرف لوٹی تو عذاب خداوندی نے انہیں تباہ کر دیا۔ دوستو، اس دور میں ابلیس کے والد اور ابلیس کی والدہ کی پیدائش ہوئی۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا، چہرہ ایسے جیسے ببر شیر۔ قوم نے انہیں شاشین کا لقب دیا تھا، یعنی دل بہلا دینے والا۔ ابلیس کی والدہ کا نام نبلیس تھا، جو کہ قوم جنات کی سب سے طاقتور مادہ تھی، جو کہ 100 جنوں کا با یک وقت مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہو وہ قوم کبھی نہیں ہار سکتی۔ اس قوم کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی تھی۔ اس قوم کی تباہی اور بربادی کے آخری سالوں میں ابلیس کی چلیپا اور نبلیس کے ہاں پیدائش ہوئی۔ اسی دوران یہ قوم اس حد تک نافرمانیوں میں گر گئی کہ آسمان لرز اٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنات پہلے آسمان تک، بعض کے نزدیک دوسرے آسمان تک، بعض کے نزدیک تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے تھے اور فرشتوں کے لیے باعث تکلیف بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ فرمایا کہ احکام سے غداری کرنے والوں کو عبرت بنا دیا جائے۔ بہت سی قوم قتل ہوئی اور کچھ بچ گئے اور کچھ کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں ابلیس یعنی عزازیل بھی شامل تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عذاب کے وقت ابلیس کی عمر 282 سال تھی۔ اگر 282 سال کی عمر کو دیکھا جائے تو تعجب ہوتا ہے، مگر جب گزرنے والے ادوار قائم سے موازنہ کیا جائے تو یقیناً یہ ابلیس کا کم عمری کا دور تھا۔ اس حساب سے یہ بچہ ہی تصور کیا جائے گا۔
ملائکہ نے اسے تمام تعلیم سکھائی، آسمانی راز، علوم اور ادب و آداب بھی سکھائے۔ یہ ایک مصلحت تھی کہ یہ بہت جلد سیکھتا رہا، سیکھنے اور عبادت کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ فرشتے اس کے ساتھ رہنے کو باعث فخر سمجھتے۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فرشتے اپنی مرضی سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک نہیں جا سکتے۔ اول تو فرشتوں میں خواہش نفس کا مادہ نہیں، پھر وہ حکم الہی کے پابند ہیں، لیکن ابلیس اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر دوسرے آسمان تک پہنچا۔ ہاں بھی اس نے اپنے علم اور مہارت کی شہرت پائی اور ان کو درس دیتا رہا اور عبادت میں مشغول رہا۔ دوسرے آسمان پر ابلیس زاہد کے نام سے مشہور ہوا، پھر تیسرے آسمان تک پہنچا، یہاں بھی فرشتوں کو درس و تدریس کرتا رہا اور اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ تیسرے آسمان پر ابلیس نے بلال کے نام سے شہرت پائی۔ چوتھے آسمان پر ابلیس پہنچا تو یہاں اس کی ملاقات بہت ساری ارواح مقدسہ سے ہوئی، یہاں بھی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے۔ چوتھے آسمان پر ولی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پر چلے جاؤ، یہاں بھی اپنے علم و فضل کی وجہ سے تقی کے نام سے مشہور ہوا۔ چھٹے آسمان پر پہلے ہی اس کے علم و فضل کے چرچے تھے، یہاں بھی ملائکہ کو درس دیتا رہا اور اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ چھٹے آسمان پر اسے قبضوم کے نام سے شہرت ملی، لیکن باقی آسمانوں کی نسبت چھٹے آسمان پر ابلیس کا قیام بہت کم رہا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقع نور میں رہا اور اسے ساتویں آسمان کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ یہاں اس نے فرشتوں کے استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی اور یہاں یہ کم و بیش 30,000 سال مقربین کا استاد رہا۔ اس کے بعد اسے حکم ہوا رضوان جو کہ جنت کا دروگہ ہے، اس کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے روشناس کرو۔